صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح کی نماز کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے اور اس نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ دوستوں، آج میں پورا صلاۃ التسبیح کی نماز میں جو پڑھا جاتا ہے پورا طریقہ آپ کو میں بتانے والا ہوں۔ ویڈیو پورا مکمل ضرور دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ صلاۃ التسبیح کی بڑی ہی فضیلت و برکتوں والی یہ نماز ہے۔ اس نماز کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اے چچا عباس، اس نماز کو ہو سکے تو آپ روزانہ پڑھیں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہفتے میں ایک بار لازمی پڑھیں، اور ہفتے میں نہ پڑھ سکیں تو مہینے میں ایک بار ضرور پڑھیں، اور مہینے میں نہ پڑھ سکیں تو سال میں پڑھیں، اور سال میں نہ پڑھ سکیں تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اتنی فضیلت اور برکت والی یہ نماز ہے۔ اچھا، اس نماز کا پڑھنے کا کیا طریقہ، اس نماز کی نیت کیسے کی جائے گی یہ جان لیں۔ نیت جو ہے دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل سے نیت کر لی، ارادہ کر لیا مجھے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا ہے، تو آپ کی نیت ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ ایک نیت بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے کر لیں، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، اور صلاۃ التسبیح کی نماز میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ کلمہ یہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز میں ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ تو کیسے پڑھنا ہے دیکھیں، جب آپ نیت باندھ لیں گے، نیت باندھنے کے بعد آپ سبحانک اللہم پورا پڑھ لیں گے۔ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد پھر آپ کو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، یہ والا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک آپ کو پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ پورا ہی کلمہ پڑھنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، پورا کلمہ بھی پڑھ سکتے۔ تیسرا کلمہ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ الحمد شریف پڑھیں، کوئی دوسری صورت ملائیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو رکوع میں جانا ہے، 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہوں گے تو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ سجدے میں جائیں گے، 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر آپ سجدے سے اٹھیں گے، جلسے میں بیٹھیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرا سجدہ آپ کریں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو ایک رکعت میں دوستوں 75 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 4 رکعت پوری نماز میں، یعنی صلاۃ التسبیح کی جب آپ نماز 4 رکعت پڑھیں گے نفل، تو 4 رکعت میں آپ کو 300 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ کیسے دیکھ لیں، سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد آپ کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 15 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ فاتحہ اور اس سورت کے بعد میں آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 15 اور 10 25 ہو گیا۔ پھر آپ اس کے بعد میں رکوع کریں گے، رکوع میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، 25 اور 10 35 ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر آپ کھڑے ہوں گے، پھر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 35 اور 10 45 ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 45 اور 10 55 ہو گیا۔ پھر آپ جلسے میں بیٹھیں گے، 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 55 اور 10 65 ہو گیا۔ دوسرے سجدے میں جب جائیں گے تو آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 65 اور 10 75 ہو گیا۔ اور جب آپ صلاۃ التسبیح کی اس نماز کو مکمل کر لیں، پوری ترتیب سے آپ ادا کر لیں، پھر اس کے بعد میں آپ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اس پہ کوئی قید نہیں ہے۔ سب سے چھوٹا درود شریف آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ 100 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ رب کی بارگاہ میں جو دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ساری نیک جائز دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور نیک تمناؤں کو آپ کی قبول فرما لے گا۔ تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں اللہ آپ کی دور فرما دے گا، اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس ویڈیو کو لازمی دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائی احباب بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور تہجد صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ سکیں۔